عجل اللہم لہ الفرج ورحمۃ اللہ علی محبیہم ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ دعا کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ ہدیہ الصلوات۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ ابتدائے کلام اس پروردگار کے نام سے کہ جس نے زندگی کے مختلف مراحل پر، ڈفرینٹ سٹیجز آف لائف پر ہمیں مختلف انداز سے گائیڈز عطا کیے، راہبر عطا کیے، رہنما عطا کیے، اور ان میں سے کچھ کو اسپیسیفکلی ایک خاص ٹائٹل سے نوازا، اور وہ ٹائٹل ہے معلم اور استاد کا ٹائٹل، ٹیچر کا ٹائٹل۔ اس ٹیچر کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اس استاد کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اس کو انشاءاللہ آج کی مجلس میں امام زین العابدین علیہ السلام کے صدقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس کو سمجھنے کے لیے جس آیہ مجیدہ کا میں پہلے سہارا لینا چاہوں گی وہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 ہے۔ اس آیت میں ایک بہت ہی خوبصورت مطلب بیان کیا گیا ہے، اور اس کا ایک شان نزول اور ایک بیک گراؤنڈ ہے جو کہ ہماری ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر اس طرح کے بہت سے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، لیکن اس کے لیے قرآن میں ہمارے لیے گائیڈنس موجود ہے، اس کا ہمیں بعض اوقات اندازہ نہیں ہوتا۔ قرآن حکیم کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا، کا جس وقت اگر اے صاحبان ایمان تم سے یہ کہا جائے کسی مجلس میں کہ جگہ بنا دی جائے، میک سم روم فار دا پیپل، اور کسی بھی وجہ سے کہا جائے کہ آپ یہاں سے حرکت کر کے اس طرف چلے جائیں، فوراً سے وہاں پر آپ کو وسعت دے دینی چاہیے، اس مجلس کے اندر جگہ بنا دینی چاہیے۔ اب یہاں پر بہت ہی خوبصورت مطلب ہے کہ اگر دیکھنے میں بعض اوقات مجلس میں کہا جاتا ہے کہ آپ آگے تشریف لے آئیے تاکہ جو پیچھے لوگ بیٹھے ہیں ان کو جگہ مل سکے، دیکھنے میں ایک بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے، بعض لوگوں کو اس سے شاید اتنا زیادہ فرق بھی نہ پڑتا ہو، وہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں، لیکن اللہ نے وعدہ بہت بڑا کیا ہے۔ وعدہ کیا ہے کہ یفسح اللہ، خدا اس کو وسعت عطا کرے گا۔ تفسیر نور یہ کہتی ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو مجلس میں، اس کی جو مجلس ہوگی یا اس کی جو محفل ہوگی اس میں اس کے لیے وسعت دے گا۔ وسعت کا مطلب ہے کہ اس کے بہت فصاحہ کا مطلب ایز دینا ہے، وسعت دینا ہے، روم بنانا ہے، کسی کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے، کسی کے لیے نہیں، یہ اللہ نے کہا کہ یفسح اللہ، اللہ اس کو وسعت دے گا، اللہ اس کو ایز عطا کرے گا۔ کہا یہ ایز جہاں پر بھی اس کو ضرورت ہوگی وہاں پر اللہ اس کے لیے روم بنا دے گا۔ مثلاً اس کا ذہن تنگ ہو رہا ہے، اس کا دل تنگ ہو رہا ہے کسی بھی وجہ سے، اس کی زندگی میں فائنینشیل کرائسس ہے، مال میں تنگی آ رہی ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، کہا اللہ دیکھے گا کہ کس کو کس طرح سے کس چیز کے اندر تنگی محسوس ہو رہی ہے، اللہ اس تنگی کو دور کر دے گا۔ کہنے کو تو یہ بہت ہی چھوٹا سا معاملہ ہے، لیکن اس کے لیے وعدہ بہت بڑا کیا گیا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور اگر یہ کہا جائے کہ تم اٹھ جاؤ اس جگہ سے تو اس جگہ سے آپ اٹھ جائیے، سادہ بات ہے، لیکن اس کے لیے بھی پروردگار عالم نے اس امر کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ جو آپ جگہ دے رہے ہیں کسی کو یا اپنے مقام سے اٹھ رہے ہیں، بعض مقام پر اس کو ایگو کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے کہ مجھے یہاں سے اٹھا دیا، میں یہاں بیٹھتی تھی مجھے یہاں سے اٹھا دیا، لیکن یہ مسئلہ بہت ہی اہم اور بہت ہی سمجھنے والا مسئلہ ہے، بالخصوص اگر اٹھانے والا آپ کو کسی خاص مقصد سے اٹھا رہا ہے۔ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کا جو شان نزول اور اس کا جو کانٹیکس ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ رسول گرامی ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ کی مجلس میں کچھ کمپینینز موجود تھے، ان کی عادت تھی وہ ایک خاص جگہ پر بیٹھتے تھے۔ اب کچھ افراد کے جو جنگ بدر میں جنہوں نے شرکت کی تھی، ان میں اہل علم علماء بھی موجود تھے۔ جب وہ داخل ہوئے تو رسول گرامی نے دیکھا کہ وہ افراد ان کے لیے جگہ موجود نہیں ہے۔ اب رسول تھوڑی دیر انتظار کرتے رہے، اس کے بعد رسول گرامی نے کہا ان کے لیے جگہ بنا دیجئے۔ ان افراد نے جگہ نہیں بنائی۔ پھر رسول گرامی نے کہا کہ میں یہاں پر رک کر ایک بات کہوں، اگر کوئی والنٹیئر کسی مطلب کو بیان کرتا ہے اور کوئی اس پر عمل نہیں کرتا تو زیادہ رنجیدہ نہ ہوا کیجئے، کیونکہ رسول نے کہا پھر بھی انہوں نے جگہ نہیں بنائی۔ لیکن پھر پروردگار عالم نے اس آیہ مجیدہ کو نازل کیا، کیونکہ رسول نے نام لے کر کہنا شروع کیا، آپ یہاں سے اٹھ جائیے، آپ یہاں سے اٹھ جائیے اور ان افراد کو یہاں پر بیٹھنے دیجئے۔ ایسا کیوں ہے کہ رسول گرامی ان کو ایک خاص قسم کا مقام عطا کر رہے ہیں، ان کے لیے ایک خاص قسم کے پروٹوکول کے قائل ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ اس آیت کے اگلے حصے کے اندر بیان کی گئی۔ اس کی وجہ سادہ سی ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، پروردگار بلند کرنا چاہتا ہے وہ لوگ کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے، جو بلیورز ہیں، کیونکہ بدر میں حصہ لینا آسان کام نہیں تھا، کیونکہ بدر میں بہت سے افراد کو یقین نہیں تھا کہ فتح یاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اگلی جنگوں کے اندر حصہ لینا اور بات تھی، لیکن جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا ان کا ایمان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ رسول مختلف مقامات بتاتے رہے کہ اللہ انہیں بلند کرنا چاہتا ہے۔ کیا بلند کرنا چاہتا ہے؟ ان کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ کہ اس کے علاوہ والذین اوتوا العلم، اور جو لوگ جن کے پاس صاحبان علم ہیں اور جنہیں پروردگار نے علم عطا کیا ہے، ان کے درجات کو، ان کے سٹیٹس کو پروردگار بلند کرنا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خداوند متعال صاحبان ایمان کے لیے اور علماء کے لیے ایک خاص پروٹوکول کا قائل ہے، جس کے پاس نالج موجود ہے، جس کے پاس علم موجود ہے۔ اس کے بعد آخر میں جو مطلب بیان کیا تھا، واللہ بما تعملون خبیر۔ اب ہو سکتا ہے کہ کوئی وہاں سے اٹھے لیکن اس کے دل میں کوئی خلش رہ گئی ہو، یا وہ احترام دے کسی کو دکھانے کے لیے، شو آف کے لیے۔ واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم انجام دیتے ہو اللہ کو سب چیز کا نالج ہے، اس کی پروردگار خبر رکھتا ہے جس انٹینشن کے ساتھ تم کسی کو رسپیکٹ دے رہے ہو یا احترام دے رہے ہو۔ ایک شخص کے جو اہل علم ہے اس کا مقام، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور روایت میں امام ہادی علیہ السلام کی بارگاہ سے آپ کی نظر میں پیش کرنا چاہوں گی۔ کہتے ہیں کہ امام ہادی کی مجلس میں کچھ افراد تشریف فرما تھے، ایک شخص اندر وارد ہوا جو بظاہر لوگوں کے درمیان ایک بہت ہی بلند مرتبہ نہیں تھا، لیکن اس کے پاس یعنی ویلتھ کے اعتبار سے شاید بہت ویلدی نہیں تھا، لیکن علم کے اعتبار سے وہ دین کو پھیلانے کے لیے اس نے ڈیفرنٹ قسم کی ڈیبیٹس کی تھیں۔ امام نے جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، امام نے کہا کہ اس شخص کو میرے پاس لے کر آئیے اور میں چاہتا ہوں یہ شخص میرے پاس بیٹھے۔ اب اس مجلس کے اندر کچھ علوی بیٹھے ہوئے تھے، کچھ ہاشمی بیٹھے ہوئے تھے، کچھ فیملی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ امام کے قریبی ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو یہ بات زیادہ پسند نہیں آئی، تو اس موقع پر امام نے اسی سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 کی تلاوت کی۔ یہ میں نہیں ہوں کہ جو ان کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہوں یا ان کو پروٹوکول دینا چاہتا ہوں، یہ تو اللہ ہے جو ان کو پروٹوکول دے رہا ہے۔ پر تم اس شخص کے بارے میں نہیں جانتے ہو کہ اس نے اپنے ایک مناظرے یا اپنی ایک ڈیبیٹ کے ذریعے سے ایک ناصبی شخص جس کے دل میں ہیٹڈ موجود تھا اہل البیت کے حوالے سے، اس کو شیعہ کیا ہے، یا اس کا مقام اور اس کا مرتبہ یہ ہے۔ بس یہاں پر مزید ہم کچھ فضیلتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ رسول گرامی ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس روایت کو علماء نے نقل کیا، اور ائمہ علیہ السلام
نے بھی بعض آئمہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا، کہا کہ ایک اہل علم شخص کے پاس جب انسان بیٹھے تو انتظار کرے خیر کے پہنچنے کا. کہا بالکل ویسے ہی جیسے انسان کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھتا ہے اور کھجور کے گرنے کا انتظار کرتا ہے، اہل علم کے پاس بیٹھ کر علم کے حاصل کرنے کا انتظار کرنا چاہیے. یہاں پر ایک مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو ہم اہل علم کی محفل میں بیٹھتے ہیں، بعض اوقات آپ کسی کی ایک مجلس سنتے ہیں اور کہتے ہیں مجلس بہت مشکل تھی، سمجھ نہیں آئی. ہاں، بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ بس سب پرانی چیزیں تھیں، ہاں سب ریپیٹڈ چیزیں تھیں. نہیں، اگر وہ واقعاً اہل علم ہیں تو کہا انتظار کرو، آہستہ آہستہ تمہارے لیے مطالب انشاءاللہ کھلتے چلے جائیں گے. اس کا مقام کیا، اس کا مرتبہ کیا ہے؟ بالخصوص ان مقامات پر جہاں پر آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے سیکھنے کے لیے، تو اس مجلس میں بیٹھنے کا کیا مرتبہ ہے؟ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص 1 گھنٹہ 1 ساعت گزارتا ہے ایک اہل علم کی بارگاہ میں بیٹھ کر گفتگو کو سنتا ہے، اس گفتگو کو سننے کا ثواب 70 طواف خانہ کعبہ کے گرد کرنے سے زیادہ ہے. ایفرٹ ڈالنی ہے، اس کو سمجھنے کی ایفرٹ ڈالنی ہے، کوشش کرنی ہے. پھر کہا کہ ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی اہل علم کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے جبکہ وہ علمی گفتگو کر رہا ہے، وہ نالج کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کا مقام یہ ہے، اس شخص کا جو ثواب ہے اور جو اس کا ریوارڈ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے 1000 سال کی راتوں کے اندر ایک شخص نے ہر شب میں 1000 رکعت نماز ادا کی ہو. اللہ اکبر. اگر مجھے یہ سمجھ میں آ جائے تو پھر میں اسٹرگل کروں گی، ایفرٹ کروں گی، جہاں سے مجھے نالج مل سکتا ہے، جہاں سے مجھے علم مل سکتا ہے، اس مقام کو سمجھنے کی اور اس مقام سے استفادہ کرنے کی میں کوشش کروں گی. بس آئیے بارگاہ امام زین العابدین علیہ السلام سے سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک ٹیچر کا، ایک ٹرینر کا، ایک فیسیلیٹیٹر کا کیسے احترام کرنا ہے، ایک نالجیبل شخص کا یا اہل علم کا ہمیں کیسے احترام کرنا ہے. امام فرماتے ہیں وَأَمَّا حَقُّ السَّائِسِ بِالْعِلْمِ، اور جو رائٹ ہے، وہ جو تمہیں ٹرین کر رہا ہے، ہوپفلی آپ ان مطالب کو اسکرین پر دیکھ سکیں گے. اگر کسی کو کل کے حوالے سے کنفیوژن ہے تو کل شاید آپ اسکرین پر یہ مطالب دیکھ رہے تھے جو میں آج بیان کرنے جا رہی ہوں. وَأَمَّا حَقُّ السَّائِسِ بِالْعِلْمِ، اور وہ شخص جو تمہیں ٹرین کر رہا ہے علم کے حوالے سے، نالج کے حوالے سے، التعظیم لہو، کہ تم اس کی تعظیم کرو، اس کی ریسپیکٹ کرو. دوسری وَالتَّوْقِيرُ لِمَجْلِسِهِ، اس کی مجلس کی بھی عزت کرو. یعنی صرف یہ نہیں کہا کہ اس اہل علم شخص کی عزت کرو، بلکہ اس کی مجلس کی بھی عزت کرو. یعنی اگر آپ کلاس میں یا کسی مجلس میں یا کسی مقام پر بیٹھے ہیں تو بعض اوقات اس مجلس کے دوران اگر اہل علم شخص کچھ مطلب بیان کر رہا ہے اور انسان دوسری گفتگو میں لگ جائے یا فون کو دیکھنے میں لگ جائے یا دوسرے مطالب کو دیکھنے میں لگ جائے تو یہ یقیناً بے حرمتی ہے اہل علم شخص کی. وَتَوْقِيرُ لِمَجْلِسِهِ، اور اس کی مجلس کی عزت کرو. وَحُسْنُ الْإِسْتِمَاعِ إِلَيْهِ، اور اپنی جو ہیئرنگ جس پر ہم نے بات کی، کہا اپنی سماعت کو، اور جو اپنی ہیئرنگ ہے بیسٹ آف دا بیسٹ ہیئرنگ کو اس کے لیے پیش کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ مجھے اگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں اس کو پینڈنگ رکھوں اور پھر اس کو بعد میں سمجھنے کی کوشش کروں اور اپنی تمام تر طاقتوں کو استعمال کروں تاکہ میں اس مطلب کو سمجھ سکوں. وَحُسْنُ الْإِسْتِمَاعِ إِلَيْهِ وَالْإِقْبَالَ عَلَيْهِ وَأَنْ لَا تَرْفَعَ عَلَيْهِ صَوْتَكَ، اور اس کو قبول کروں، وہ جو بیان کر رہا ہے اس کے لیے اس کو ہیلپ آؤٹ کروں. بعض اوقات ایک اہل علم شخص آپ تک مطلب پہنچانا چاہتا ہے لیکن ہم اس کو استقبال کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. استقبال کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ آپ کو
کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ آپ کو بتانا چاہتا ہے، وہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہے، وہ اپنی پوری کوشش سے آپ کے سامنے مطلب بیان کر رہا ہے، لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن اب آپ اس کو سمجھنے کے لیے استقبال کریں گے، اس مجلس کے پاس بعد اس کے پاس جائیں گے اور اس سے سوال کریں گے تاکہ آپ کے سامنے وہ مطلب واضح ہو جائے. بل اقبال الیہ، وہ جو بیان کر رہا ہے اس کو قبول بھی کرو، جو مطلب اگر اہل علم شخص بیان کر رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ میں یہ کہوں کہ نہیں یہ شاید ہمارے کلچر کے اگینسٹ ہے یا جو ہماری پریکٹسز ہیں اس کے اگینسٹ ہے. اگر وہ صحیح مطلب بیان کر رہا ہے تو اس کو قبول کرو. وَأَن لَا تَرْفَعَ عَلَيْهَا صَوْتَكَ، اس کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو. وَلَا تُجِيبُ أَحَدًا يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يُجِيبُ. اگر کوئی اس سے کوشچن پوچھتا ہے، سوال پوچھتا ہے تو اس کو جواب دینے دو. اس وقت تک جواب نہ دینے کی کوشش کرو جب تک وہ جواب نہیں دے دیتا. بعض اوقات ہمارا علم جو ہے وہ اوور فلو ہو رہا ہوتا ہے، ہم بتانا چاہتے ہیں استاد سے پہلے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہوگا، لیکن بعض اوقات ضروری ہے، یہ احترام ہے. آپ دیکھیے ممکن ہے مجھے اس کا جواب آتا ہو، لیکن اس امکان کو اگر آپ اہل البیت کی زندگی میں دیکھیں تو امیر المؤمنین مشکل کشائے عالمین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے دل کی بیداری کے لیے اور اپنے اساتذہ کے مقام کی بلندی کے لیے بلند ترین درود بھیجیے گا. اچھا، بعض مقامات پر انسان کو جواب آتا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کیونکہ مجھے جواب آ رہا ہے. امام علی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں جب بھی کوئی شخص سوال کرنے کے لیے آتا تھا تو امام علی علیہ السلام کے پاس امام حسن اور امام حسین موجود تھے. امام حسن اور امام حسین کے علم کا ایک خاص مقام، ایک خاص مرتبہ ہے، آپ کے وزڈم کا ایک خاص مقام ہے، آپ کا ویژن ہے، لیکن اس کے باوجود آپ تاریخ میں کسی مقام پر یہ نہیں دیکھیں گے کہ امام علی سے سوال کیا گیا ہو اور جواب امام علی کے کہے بغیر امام حسن اور امام حسین نے دیا ہو. ایسا نہیں ہوا. امام حسن سے بعض مقامات پر خود امیر المومنین نے کہا کہ اس سوال کا جواب میرا بیٹا، میرا فرزند حسن مجتبیٰ دیں گے، اس سوال کا جواب سید الشہداء حسین ابن علی دیں گے. تو اسی طرح سے اگر اساتذہ میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ اس سوال کا جواب آپ بیان کیجئے تو اس وقت اپنے اس علم سے باقی افراد کے استفادے کے لیے دروازے کھولیے، وگرنہ اس کو جواب دینے دیجئے. وَلَا تُحَدِّثْ فِي مَجْلِسِهِ أَحَدًا، اور اس کی مجلس یا اس کی محفل میں بعض نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ گفتگو نہ کی جائے، بعض نے کہا کہ نہیں، کسی دوسرے کے بارے میں غلط بات کو بیان نہ کیا جائے، کیونکہ اس کے بعد کہا گیا وَلَا تَغْتَابَ عِنْدَهُ أَحَدًا، اور کسی کی غیبت یا کسی کی بیک بائٹنگ اس کے سامنے بیان نہ کی جائے. یہاں پر رک کر میں اس مطلب کو بیان کروں گی کہ صرف یہ نہیں بلکہ اس کی کمنٹری لکھنے والوں نے کہا کہ خود استاد کی غیبت کرنا باقی افراد کی غیبت کرنے سے زیادہ اس کا گناہ ہے، کیونکہ اسے پروردگار نے اکرام عطا کیا ہے، اسے مرتبہ عطا کیا ہے، اسے محترم قرار دیا ہے. وَأَن تَدْفَعْ عَنْهُ إِذَا ذَكَرَ عِنْدَكَ بِسُوءٍ، اگر کوئی شخص اس کے بارے میں کوئی غلط بات کرتا ہے تو ڈیفینڈ ہم اور ہر، اس کا دفاع کیجئے. وَأَن تَسْتِرْ عَیُوبَهُ، اور اس کے عیبوں کو چھپانے کی کوشش کیجئے. ایک کتاب ہے تعلیم و تعلم در اسلام، اس میں بعض علماء کے بارے میں جو بعد میں اسکالرز بنے ان کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک اہل علم شخصیت، ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب وہ کسی مجلس میں اپنے استاد کی جانے لگتے تھے یا کلاس میں جانے کے لیے تیار ہوتے تھے تو صدقہ دیتے تھے اس نیت سے کہ مجھے اپنے استاد کی کوئی غلطی نظر نہ آئے. یہ ان کے احترام، ان کے رسپیکٹ، ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو سمجھنا ہے. وَتَظْهِرْ مَنَاقِبَهُ، اور اس کے مناقب کو، یا جو اس کی اچھائیاں ہیں، اس کی کوالٹیز ہیں، ان کو ظاہر کیا جائے. یہ تظہر سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ صرف یہ مراد نہیں ہے، یقیناً یہ حصہ بھی اس کا مراد ہے اور دوسرا حصہ بھی. پہلی چیز یہ کہ آپ اس کی کوالٹیز کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، اس سے کیا ہوگا، باقی لوگ بھی
اس سے استفادہ کر سکیں گے، اویل کر سکیں گے، ان کی نالج کو حاصل کر سکیں گے۔ دوسرا، وہ جو آپ کو بتا رہے ہیں اس پر عمل کر کے ان کے مناقب کو ظاہر کیجئے، ان کی خصوصیت کو ظاہر کیجئے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کس کے اسٹوڈنٹ ہیں، کس کے شاگرد ہیں۔ وَتَظْهِرْ مَنَاقِبَهُ وَلَا تُجَالِسْ لَهُ عَدُوًّا، بہت بڑے بڑے حقوق بیان کر دیے امام نے ایک استاد کے، کہا اس کے دشمن کے ساتھ نہ بیٹھو، وَلَا تُعَادِ لَهُ وَلِيًّا، اور اس کے دوست کے ساتھ دشمنی نہ کرو، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، اور اگر تم نے ایسا کر لیا، مشکل کام ہے لیکن پروردگار اس میں انشاءاللہ ہماری مدد کرے، کہا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، اگر تم نے یہ کر لیا، شہدت لکا ملائکۃ اللہ، کا اس موقع پر اللہ کے اینجلز اور اللہ کے ملائکہ اس بات کی گواہی دیں گے بِأَنَّكَ قَصَدتَّهُ، کہ تم نے انٹینشن کی تھی، جب تم اس کلاس میں آئے تھے تو تمہاری انٹینشن اللہ کے لیے تھی، تم نے اس عمل کو قربتاً الی اللہ، اللہ کی رضا کی خاطر انجام دیا ہے۔ وَتَعَلَّمْتَ عِلْمَهُ، اور تم نے جو علم حاصل کیا ہے، وَتَعَلَّمْتَ عِلْمَهُ لِلَّهِ، تم نے اللہ کے لیے اس علم کو حاصل کیا ہے، جل اسمہ لا للناس، تم نے لوگوں کے لیے اس علم کو حاصل نہیں کیا ہے۔ استاد کی جو مقام اور مرتبہ ہے اور جو اس کا رول ہے، وہ زندگیوں کو تبدیل کرنے کا رول ہے۔ انبیاء اپنے آپ کو ایک استاد اور ایک معلم کے طور پر متعارف کرواتے ہیں۔ جہاں پر ایک استاد کے رائٹس کو بیان کیا گیا، وہاں پر شاگرد کے رائٹس کو بھی، یا اسٹوڈنٹس کے جو رائٹس ہیں ان کو بھی بیان کیا گیا۔ میں صرف مختصراً یہ کہوں گی کہ جو رول ایک استاد یا ایک ٹیچر کو دیا گیا ہے، اگر اس رول کو وہ صحیح طرح سے انجام دے لیتا ہے تو اس رول کو صحیح طرح انجام دینے کے نتیجے میں وہ ایک نسل تبدیل کر سکتا ہے، وہ ایک فکر تبدیل کر سکتا ہے، وہ ایک سوچ تبدیل کر سکتا ہے، اسے اپنے دروازوں کو، علم کے ان دروازوں کو اپنے شاگرد کے لیے، اپنے اگریشن میں، اپنے وہ بغض جو بعض اوقات انسان کے دل میں کسی کے حوالے سے پیدا ہو جاتا ہے، اس میں اس کو بند نہیں کرنا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہمیں ملتی ہے ایک ایسے گھر کے اندر کہ جس گھر کے اندر آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ کوئی اہل بیت کا ڈیفینڈ کرنے والا پیدا ہو سکتا ہے۔ یزید لعین کا بیٹا، جس کا نام اس نے معاویہ رکھا تھا، اس بیٹے کو جب خلافت ملی، کہا جیسے ہی یہ تخت خلافت پر پہنچا، اس کے نزدیک پہنچا، اس نے کہا میں اس مقام سے استعفیٰ دیتا ہوں، میں ریزائن کرتا ہوں، I don't want to be here۔ اس لیے کیونکہ اس مقام کے حق کو ہمیشہ ضائع کیا گیا ہے اور ہم اس مقام کے حقدار نہیں ہیں۔ اب تحقیق ہونے لگی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس کی سوچ، اس کی فکر اتنی تبدیل ہوئی۔ اگر آپ ہسٹری کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا اس واقعے سے پہلے اس فرزند نے بہت زیادہ لوگوں کے سامنے اپنے عقیدے یا اپنی محبت کو بہت زیادہ اظہار نہیں کیا تھا، اس لیے ایک بہت بڑا شوق تھا اس فیملی کے لیے۔ کہتے ہیں جب اس کو جاننے کی کوشش کی گئی تو ان کے ایک استاد المقصوص جن کا نام لکھا گیا، اس استاد کے حوالے سے ان کو پتہ چلا کہ یہ استاد اہل بیت کی محبت اس شخص کے دل میں ڈالتا رہا اور اس بچے کو یہ بتاتا رہا کہ جو کچھ ہوا سید الشہداء کے ساتھ وہ ظلم تھا، وہ درست نہیں تھا۔ اسی طرح سے ایک اور استاد جس نے زندگیوں کو تبدیل کیا، وہ عمر ابن عبدالعزیز کا استاد ہے، جو کہ اموی اگر ہم دیکھیں تو 8 خلیفہ ہمیں نظر آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ ایک مقام سے گزر رہے تھے ان کے استاد، انہوں نے دیکھا کہ عمر ابن عبدالعزیز سب و شتم کر رہے ہیں، قرض کر رہے ہیں امیر المؤمنین کے حوالے سے۔ اب جیسے انہوں نے اس منظر کو دیکھا تو اگلے دن جب یہ کلاس میں گئے تو دیکھا کہ اب استاد ناراض ہیں، ناراحت ہیں۔ کہا آپ کیوں ناراض ہیں؟ کہا کل میں نے دیکھا کہ آپ ان کے حوالے سے غلط گفتگو کر رہے ہیں جنہیں خدا نے مقام عطا کیا ہے، جو سید الوصیین ہیں، جو علی ابن ابی طالب ہیں،
جو امام ہیں، جو باب العلم ہیں، جو خلیفہ رسول اللہ ہیں، اب جب ان تمام مطالب کو سنا تو ان سے وعدہ کیا کہ اس کے بعد میں کبھی بھی ان کے حوالے سے غلط گفتگو نہیں کروں گا۔ اور جب ان کو مقام ملا اور جب ان کو رتبہ ملا تو اس رتبے کے ملنے کے بعد انہوں نے اس مقام کا حق ادا کرنے کی کسی حد تک کوشش کی۔ اہل البیت کے حوالے سے بالخصوص اس سب و شتم کو، یہ جو قرض کیا جاتا تھا ممبروں سے، اس کو ختم کرنے کا آفیشل آرڈر جو ہے وہ دیا۔ بس اس علم کے اعتبار سے آج کا دن، کیونکہ ایک روایت کے مطابق امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی مختلف روایات ہیں، تو ایک روایت کے مطابق آج 17 صفر کو امام کی شہادت کا دن بیان کیا گیا۔ تو جب ہم علم کا ذکر کرتے ہیں تو صرف امام کے علم کی ایک جھلک دیکھ کر وارد مصائب ہوں گے۔ جاسلیک کہ جو ایک کرسچن اسکالر ہے، اہل علم شخص ہے اور بہت زیادہ بائبل کے حوالے سے اس کا بہت زیادہ اسپیشلسٹ آپ کہہ سکتے ہیں، اس وقت کا ایک اسپیشلسٹ تھا جو جانتا تھا۔ امام کو بلایا گیا دربار میں اور اس جاسلیک کو بلایا گیا اور کہا کہ آپ مناظرہ کیجئے۔ بہت طولانی مناظرہ ہے، میں صرف آپ کے سامنے 2-3 نکات کو رکھوں گی۔ امام رضا علیہ السلام سے جب یہ گفتگو کرنے لگا تو اس نے کہا کہ میں آپ سے مناظرہ نہیں کر سکتا، مجھے آپ سے ڈیبیٹ نہیں کرنی ہے، کیونکہ اگر آپ کچھ بیان کریں گے مطالب، آپ قرآن سے بیان کریں گے، جبکہ میں تو انجیل پر ایمان رکھتا ہوں۔ کہا کہ میں جو بھی بیان کروں گا، جو بھی دلیل دوں گا، یا تو وہ دلیل عقلی ہوگی، لاجیکل ہوگی، یا وہ دلیل بائبل سے ہوگی۔ یہ علی کا علی بیٹا ہے، وہ جس نے پیدا ہونے کے بعد آغوش رسول میں کہا تھا یا رسول اللہ بتائیے میں تورات کی تلاوت کروں، زبور کی تلاوت کروں، انجیل کی تلاوت کروں یا قرآن حکیم کی تلاوت کروں، یہ اسی علی کا علی بیٹا ہے۔ بس ایک مرتبہ جاسلیک سے گفتگو شروع کی اور 2 مطالب میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ ایک دلیل جو آپ نے پیش کی، اس نے کہا کہ ہم آپ کے رسول پر کس طرح سے ایمان لے آئیں۔ کہا یوحنا کو مانتے ہو؟ کہا ہاں میں مانتا ہوں، اور کیسے میں ان کا انکار کر سکتا ہوں۔ کہا انہوں نے خود انجیل میں اس مطلب کو بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ کی جانب سے ہمیں یہ خبر دی گئی کہ میرے بعد محمد مصطفیٰ آئیں گے۔ کہا ان کا نام مختلف بیان کیا گیا، امام نے اس نام کی طرف بھی اشارہ کیا اور کہا یہ خوشخبری میں نے فوراً جا کر حواریوں تک، یہ بشارت میں نے فوراً جا کر حواریوں تک بیان کر دی۔ اب اس کے پاس اور کوئی جواب موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد کہا کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ کے حوالے سے خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تو امام رضا نے کہا اگر وہ خدا ہیں تو وہ عبادت کس کی کرتے ہیں؟ کہا انجیل کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ عبادت گزار تھے، ہاں حضرت عیسیٰ قیام کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، طولانی سجدے کرتے تھے۔ کہا یہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ خاموشی ہے، کوئی جواب نہیں ہے۔ دوسری جو دلیل آپ نے اسی سوال کے جواب میں پیش کی، آپ نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اس لیے وہ خدا ہیں۔ کہا اگر تمہاری یہ دلیل درست ہے تو پھر اس دلیل کے مطابق، اس لاجک کے مطابق ان تمام پروفٹس کو بھی اللہ یا خدا ہونا چاہیے کہ جو مردوں کو زندہ کرتے رہے ہیں۔ اب وہ انکار نہیں کر سکتا تھا کیونکہ جناب حزقیل کا واقعہ امام نے ریفر کیا، کہا جناب حزقیل نے 35,000 افراد، 35,000 مردوں کو زندہ کیا، اور یہ سارے واقعے سے واقف تھا، اور کہا کہ ان کے فوری مرنے کے بعد نہیں بلکہ ایک طولانی عرصہ گزرنے کے بعد ان مردوں کو زندہ کیا۔ بس جاسلیک نے جب یہ ساری گفتگو سنی تو کہا آج تک مسلمانوں میں نے ایسا عالم نہیں دیکھا ہے جس کے پاس اتنا زیادہ علم، اتنے زیادہ علم کی وسعت موجود ہو۔ بس امام رضا علیہ السلام، امام رؤوف علیہ السلام، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں جہاں بہت سارا عروج اور اوج دیکھا ہے، بہت کمال دیکھا ہے، بہت مقام دیکھا ہے، بہت مرتبہ دیکھا ہے،
وہیں پر اس شخصیت کی غربت کا مقام یہ ہے کہ آپ کو غریب الغربا کہا گیا۔ عجیب بات ہے، امام حسین علیہ السلام غریب الوطن ہیں، آپ کی شہادت ہوتی ہے کربلا میں۔ غریب عربک میں اس کو کہتے ہیں جو پردیسی ہے، جس کی جو آؤٹ آف کنٹری چلا جاتا ہے، اپنے ہوم لینڈ میں نہ ہو، اس کو غریب کہتے ہیں۔ غریب الغربا یعنی جتنے بھی پردیسی ہیں ان میں سب سے زیادہ بے وطن امام رضا علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی غربت کو سمجھنے کے لیے اتنا کفایت کرتا ہے۔ امام رضا اور سید الشہداء کی زندگی اور ان کی بالخصوص مصائب کا اگر ہم کمپیریزن کریں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ امام رضا وہ مظلوم ہیں کہ جب مدینہ سے نکل رہے تھے تو اپنے خانوادے سے کہا تھا کہ اب میرے لیے گریہ کرو، میرے لیے ماتم کرو، کیونکہ اب جب میں اس وطن سے نکل رہا ہوں تو میں زندہ واپس نہیں پلٹوں گا۔ اور یہ امر ہمیں سید الشہداء کے حوالے سے بھی نظر آتا ہے کہ آپ نے گرچہ حکم نہیں دیا گریہ کرنے کا، کیونکہ رونے والوں کو تو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، لیکن بار بار جہاں امام رضا وہ جو آخری رات امام رضا نے مدینہ میں گزاری ہے، کہتے ہیں بار بار ان للہ و انا الیہ راجعون کی تکرار کرتے تھے۔ امام حسین بھی بار بار ان للہ و انا الیہ راجعون کی تکرار کرتے تھے۔ آسان نہیں تھا، کہتے ہیں بعض روایات بتاتی ہیں کہ متواتر 3 روز تک سید الشہداء رات کے ایک پہر میں کبھی رسول کی قبر پر جاتے تھے، کبھی فاطمۃ الزہرا کی قبر مطہر پر جاتے تھے۔ آپ کے لیے مدینہ چھوڑنا آسان نہیں تھا۔ امام رضا جب مدینہ سے نکلے تو امام رضا کی مصیبت ہے کہ آپ کو غریب الغربا کہا گیا، آپ ایسے بے وطن ہوئے کہ پھر وطن واپس نہ پلٹ سکے۔ سید الشہداء بھی ایسے ہی بے وطن ہوئے، لیکن سید الشہداء کی مصیبت کا اوج یہ ہے کہ امام رضا تنہا کچھ مردوں کو لے کر نکلے تھے، لیکن سید الشہداء کے ساتھ زینب کبریٰ بھی موجود ہیں، سید الشہداء کے ساتھ رباب بھی موجود ہیں، سید الشہداء کے ساتھ فروہ بھی موجود ہیں، سید الشہداء کے ساتھ سکینہ بنت الحسین بھی موجود ہیں۔ بڑا مشکل سفر ہے جو ان افراد نے کربلا کی جانب کیا۔ بس اس امر کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام رضا کی مصیبتوں کو، گرچہ شہادت کی مصیبت کو ہم روز شہادت 29 صفر کو بیان کریں گے، لیکن آج دل پر لگنے والے زخموں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ جناب شبیب امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اول محرم ہے، اور ایک مرتبہ آپ نے دیکھا امام رضا بلک بلک کر گریہ کر رہے ہیں، اور ایک مرتبہ آپ نے جناب شبیب کو جب آتے دیکھا اور جناب شبیب نے آپ سے سوال کیا آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے، کہا محرم کا چاند نظر آ گیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے محرم کے حوالے سے کچھ مطالب کو بیان کیا، یہاں تک کہ آپ اس مطلب پر پہنچے، یبن الشبیب ان کنت باکعا لشیء فابکی للحسین، کہا اے شبیب اگر آپ کبھی کسی غم میں رونا چاہیں تو حسین کے غم میں گریہ کیجئے گا۔ اور پھر اس کی وجہ کو بیان کیا، اگر آپ نے اس کی وجہ کو سمجھ لیا تو آج کے مصائب کا حق ادا ہو جائے گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کیونکہ حسین کو اس طرح سے ذبح کیا گیا، کما یذبح القبش، جس طرح سے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اس مطلب کو سمجھیے گا۔ کہتے ہیں امام زین العابدین مدینہ جانے کے بعد مدینہ میں بعض اوقات بچرس کی دکان کے باہر کھڑے ہو کر سوال کرتے تھے، یہ جس کا گوشت لٹکا ہوا ہے تم نے اسے ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا دیا تھا، اسے کھانا کھلا دیا تھا؟ تو وہ کہتے تھے ہاں مولا کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم جانتے ہیں جب کسی کو ذبح کیا جائے کسی جانور کو تو اسے پانی پلایا جائے، اس کو کھانا کھلایا جائے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ اسی مقام سے کربلا کی جانب متوجہ ہوتے تھے اور کہتے تھے میرا سلام ہو اس مظلوم شہید پر
کہ جس کے سر کو جب قلم کیا گیا تو وہ 3 روز کا بھوکا اور پیاسا تھا۔ اس ذبح کے لفظ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ شام غریبہ میں افراد کے ان تمام کے تمام شہدائے کربلا کے سروں کو کاٹا گیا اور نوکے نیزہ پر سوار کیا گیا، لیکن میرا سلام ہو فاطمہ کے اس غریب بیٹے پر کہ جسے اس کی زندگی میں ذبح کیا گیا۔ لیکن اس مطلب کو پھر سمجھیے گا، امام رضا نے کہا ان پر اس لیے گریا کرو کہ ان کے ساتھ 18 ایسے جوان شہید ہوئے جن کی شبیہ اور نظیر نہیں ملتی تھی، ان کے خاندان کو اسیر بنایا گیا۔ امام جس وقت امام کے گلے کو کاٹنے کے لیے یہ افراد آگے بڑھنا چاہتے تھے، ایک بڑی عجیب روایت ہے، کہتے ہیں وہ اتنے خوف زدہ تھے، اتنی ہیبت تھی، آگے نہیں بڑھ پاتے تھے۔ ایک لعین نے ندا بلند کی، کہا آؤ حرم پر حملہ کرتے ہیں۔ جیسے ہی امام نے اس ندا کو سنا، امام نے اپنے سر کو اٹھانے کی کوشش کی، کہا امام زندہ ہے، آگے بڑھو، امام کے سر کو قلم کر دو۔ اسی امر کو یاد کرتے ہوئے زمانے کا امام کہتا ہے میرا سلام ہو میرے اس مظلوم جد پر جو خاک کربلا میں جب خون میں غلطا تھا تو اپنے چشم نیم با سے اپنے اہل حرم کی جانب دیکھتا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوند متعال ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ عزتی میں قبول و منظور فرمانا۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے اہل بیت علیہم السلام کی عظمتوں کا یہ آنکھیں جو سید الشہداء اور امام رضا کی مصیبت اور غربت کو یاد کر کے گریہ کناں ہوئی ہیں، ان پر رحمتوں اور فضل اور عطاؤں اور کرم کے دروازوں کو کھول دینا۔ پروردگار محمد و آل محمد کی عظمتوں کے صدقے سے جتنے بھی مستضعفین جہان ہیں، جتنے بھی مظلومین جہان ہیں، بالخصوص غزہ کے مظلومین کی غیبی مدد فرمانا۔ پروردگار تمام مریضوں کو ذریعے شفائے امام رضا علیہ السلام کے صدقے سے شفائے کاملہ اور عاجلہ عنایت فرمانا۔ پروردگار ہمارے جتنے بھی اساتذہ ہماری زندگی میں ہماری کردار سازی میں کردار ادا کرتے رہے، پروردگار اگر ہم نے ان کے حق کو ضائع کیا ہے تو ہماری غلطیوں کو معاف فرما دینا۔ پروردگار ان کے درجات کو اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو بلند فرمانا، اگر وہ زندہ اور سلامت ہیں تو ان کو سلامتی اور صحت عنایت فرمانا۔ پروردگار محمد و آل محمد کی عظمتوں کے صدقے سے اے میرے کریم، اے میرے حکیم، اے میرے علیم، پروردگار یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرمانا، ہمیں اس قابل بنانا کہ ہم امام کے اعوان و انصار میں شامل ہو سکیں، خون کے آخری قطرے اور اپنی آخری سانس تک زمانے کے امام کی مدد اور نصرت کرنے کی توفیق نصیب فرمانا۔ ہمارے آخری وقت میں اہل بیت کو ہمارا سہارا، ہمارا ہمدم اور ہمارا ناصر قرار دینا۔ روز قیامت ہمیں چادر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا سایہ نصیب فرمانا۔ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود وارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام۔ اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد ومماتی ممات محمد و آل محمد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات بالاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم الخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد و